ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے معاشرے کے اندر جو بدعات پھیلتی ہیں، جو رسومات پھیلتی ہیں، پھر ان کو تقویت اور زور ملتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ کام کرنے والا اسے دین اور مذہب سمجھتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بدعت، جب کتابوں میں بدعت کی تعریف پڑھی جائے تو بدعت کہتی ہیں کسی نئی چیز کو، لوگوں کو جب بتایا جائے یہ چیز دین نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی، یہ بلب چلانا بدعت ہو گیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسپیکر نہیں تھا، یہ بدعت ہو گیا، تو اسے بتایا جائے گا۔ علماء نے تعریف کی بدعت اس برے کام کو کہا جاتا ہے جسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ اب بجلی ہو تب بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہو تب بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر اسپیکر ہو تب بھی آذان دی جاتی ہے، اگر نہ ہو تب بھی آذان دی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بتایا گیا بدعت کہتے ہیں اس کام کو جسے دین سمجھ کر کیا جائے، پھر جسے لوگ چھوڑیں تو لوگوں پر طعن و تشنیع کر دی جائے۔ آج مسلمان بدعات میں، رسومات میں کتنا آگے چلا گیا۔ ایک مسلمان کو بتایا جائے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا دین سے، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، آپ نے جب یہ کام کیا یہ ثواب کے بجائے الٹا آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہوئی، ہمارے معاشرے کا یہ ناصور ہے، ہمارے کسی گھر میں کوئی مرتا ہے تو ہم مرنے والے کو بھول جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے کھانے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں جاؤ ابی جعفر کے گھر کے لیے کھانا تیار کرو، کہ ابو جعفر کے گھر کے لوگ ایک کام میں مشغول ہو گئے، ابو جعفر کو نہلانے میں، غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، جنازے میں مشغول ہیں۔ تو عام مسلمانوں کا حق بن گیا کہ جاؤ اور ابو جعفر کے گھر والوں کے لیے تم کھانا بناؤ۔ یعنی ایک مسلمان کو بتایا گیا محلے میں جب کوئی آدمی مر جائے تو محلے والوں کا حق بنتا ہے 3 دن تک کھانا اس مرنے والے کے گھر میں بھیجے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ناصور ہے، ہمارے معاشرے میں گھر میں میت پڑا ہوتا ہے، ساتھ میں کھانا رکھ دیا جاتا ہے، اسے شریعت بدعت کہتی ہے، اسے شریعت بری چیز کہتی ہے۔ پھر جب ہمارے معاشرے میں کسی آدمی کے گھر میں فوتگی ہو، اب لوگ سمجھتے ہیں مرنے کا 5واں دن ہے، خاندان کو، محلے کو اکٹھا کریں گے اور رسماً قرآن پڑھیں گے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئیں اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی ثواب کا کام کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ لوگ بدعت کو رواج دے رہے ہیں، رسم کو ایک نیا انداز دے رہے ہیں۔ یہ 5ویں دن قرآن پڑھنا نہ قرآن سے ثابت ہوا، نہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہوا۔ پھر ہمارے معاشرے میں جب کسی کے گھر میں کوئی مر گیا، جب جمعرات کا دن آتا ہے، لوگ فرض اور واجب سمجھتے ہیں کھانا پکانے کو، لوگوں کو بلانے کو۔ عورتیں اکٹھی ہو گئیں، اب لوگ عورتیں بیٹھتی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ثواب کما رہے ہیں، حالانکہ ہم ایک بدعت کو رواج دے رہے ہیں۔
پھر جب 40 دن ہوئے لوگوں نے پھر کیا کیا، اپنے مرنے والے کے لیے سارے گاؤں کو بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، پوچھا جائے کیا پکا ہے، کہتے ہیں خیرات پکی ہے۔ خیرات میں کیا ہوتا ہے؟ امیر آتا ہے عزت سے کرسی پر چارپائی پر بٹھاتے ہیں، غریب آتا ہے دھتکار کر زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ امیر آتا ہے تازہ کھانا دیا جاتا ہے، اور جب غریب آتا ہے ویسے ہی اسے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ثواب کما لیا، حالانکہ ہم نے بدعت کو رواج دے کر ایک گناہ اپنے لیے کما لیا۔ اور ان ساری باتوں کے پیچھے کیا ہے؟ ایک آدمی حضرت